اس کے والد کو بھی باہر بلا رہے تھے کہ ہم لائیو نکاح کروا کے رہیں گے۔ میرے کرائے کے بہت سے لوگ بھی وہاں عام عوام بن کر پہنچے ہوئے تھے، جنہیں میں نے پیسے اسی لیے دیے تھے کہ وہ عام پبلک بن کر آ کر گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس بات پر زور دیں کہ وہ مجھ سے نکاح کرے۔ سب کچھ میرے بنے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ پھر گھر کا دروازہ اس کے والد نے کھولا، لیکن کافی چپ اور خاموش تھے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے والد نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میرے والد مہر النساء کے باپ سے گلے ملے، کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیٹی کی ہر غلطی کو معاف کر کے اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ شخص ابھی بھی چپ تھا۔ میرے والد مجھے اور میرے ساتھ آئے دوستوں کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ کافی چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ ہم لوگ لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ میرے والد کہنے لگے کہ آپ لوگ جانتے تو ہوں گے کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ تو اس کے والد کہنے لگے کہ جی ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ میری بیٹی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے سے نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے بہت عزت سے رکھوں گا۔ حالانکہ میرے اندر نفرت کا ایک بہت بڑا طوفان تھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آج اس لڑکی کی اکڑ میں نکال دینا چاہتا تھا۔ میرے والد کہنے لگے کہ میں جس شخص کو بس اتنا کہہ دوں کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے گھر کرنا چاہتا ہوں تو اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ انکار کرے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ جیسے معمولی شخص کی معمولی سی بیٹی کو پسند کر رہا ہوں، صرف اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، اس کی ہر غلطی کو فراموش کر کے اسے بیوی بنانا چاہتا ہے۔ بجائے آپ میری عزت رکھیں آپ انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح نہ کریں، یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے۔ اس کے والد کی آنکھوں میں وہی بے خوفی تھی، ان کے لہجے میں عجیب ٹھہراؤ تھا۔ جیسا باپ تھا ویسی ہی بیٹی، وہ بھی ایسی ہی نڈر تھی، بے خوف تھی۔ بہرحال میرے والد نے کہا کہ میں نکاح شروع کر رہا ہوں، آپ اپنی بیٹی سے جا کے کہیں کہ وہ اب نکاح کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ شخص کمرے کے اندر چلا گیا۔ مولانا صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب مولانا صاحب کمرے میں گئے تو اس وقت بھی میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکی اتنی آسانی سے نکاح تو نہیں کر سکتی تھی، یقیناً کوئی نہ کوئی تماشا لگاتی، لائیو ویڈیو بن رہی تھی۔ لیکن میں حیران تھا جب اس نے چپ چاپ خاموشی سے نکاح کر لیا۔ بے شک سادگی میں ہی بیٹھی تھی لیکن نکاح سے انکار نہیں کیا تھا، اور مجھے لگا کہ بس اب میں اس کا مالک بن گیا اور وہ میری غلام ہو گئی۔ نکاح ہوتے ہی میں بے چین ہو چکا تھا۔ اس کے والد اپنی بیٹی کو اپنے کندھے سے لگائے رو رہے تھے، لیکن وہ چپ تھی۔ اس کی والدہ، چھوٹی بہن، سبھی باری باری اس کے گلے لگ رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے۔ لیکن میں حیران تھا کہ یہ کیوں نہیں رو رہی؟ اسے تو دھاڑے مار مار کے رونا چاہیے، کیونکہ آج میں اسے بہت بڑی شکست دے چکا تھا۔ میرا دل آج اپنی جیت پر جشن منا رہا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج میں اس سے اپنی اہانت کا بدلہ اپنی مرضی سے لوں گا۔ آج رات اسے بے بسی سے آنسو بہانے پہ مجبور کر دوں گا۔ وہ مجھ سے پناہ مانگے گی۔ میرے ساتھ جو کچھ اس نے کیا تھا اس پہ اب ساری زندگی پچھتائے گی۔ دل ہی دل میں سب کچھ سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے والد نے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، پھر اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ مہر، میرے گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں بیٹا، تمہیں خود پہ کوئی ظلم برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب چاہو واپس آ سکتی ہو، میں تمہارا ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ شاید وہ پہلا باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کی رخصتی پر اسے گھر بسانے کے بجائے میکہ بسانے کی صلاح دے رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، بڈھے تو آج کے بعد اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھے گا۔ میں دل میں سوچ چکا تھا کہ مہر النساء کو اس کے باپ کی شکل بھی دیکھنے نہیں دوں گا۔ میڈیا کے سامنے میں اس کے باپ سے گلے ملا، اسے کہا کہ اب وہ مہر النساء کی فکر کرنا چھوڑ دے، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے والد دوسری گاڑی میں تھے۔
آگے ڈرائیور تھا اور پیچھے میں اور وہ مغرور لڑکی جس کا غرور میں آج پاش پاش کر دینے والا تھا۔ وہ بالکل چپ تھی، شاید اپنی شکست پہ سوگ منا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ کر جدا کر لیا، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں اس کے کان کے پاس جا کے بولا، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ وہ کہنے لگی، میں نے آج کانوں میں ٹاپس پہنے ہیں مسٹر فارس، اسی لیے جملوں کا چناؤ سوچ کے کریں۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کے حیران ہوا، آج بھی وہی بے خوفی تھی، وہی دم دار لہجہ۔ مجھے تو لگا تھا کانپ رہی ہوگی، لیکن بڑے اعتماد سے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، جانے من گھر چلو، ایسی ہر زیبائش سے آزاد کر دوں گا تمہیں۔ ویسے بھی آج تو جیت کا جشن منانا ہے تمہارے ساتھ۔ آج کی رات مزہ حسن کا آنکھوں سے لیجئے، وقت برباد نہ بن کی بات کی باتوں سے کیجئے۔ آج کی رات چھوڑوں گا نہیں تمہیں، میں نے دھیمے لہجے میں غرا کے کہا تھا۔ پھر میں نے ڈرائیور سے کہا، گانا فل والیوم میں لگاؤ۔ وہ فل والیوم میں گانا لگا چکا تھا۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور میں اس کے اسپاٹ چہرے کی طرف، جہاں کوئی تاثر ہی نہیں تھا، نہ نفرت کا، نہ غصے کا، نہ خوف کا۔ وہ سب کچھ ابھی تک نہیں تھا جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے میں اسے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ میں نے کہا، کیسا لگ رہا ہے مہر النساء فارس بن کر؟ اس نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، جانتی ہو آج رات کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ یہ کہتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اس کے کان کے ٹاپس اتارے، پھر گلے کی چین، پھر جیسے اس کا دوپٹہ اتارنے کے لیے پکڑا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی، اس کی اجازت نہیں دوں گی تمہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ اس کی جرت پر میں حیران بھی تھا اور غصہ بھی آنے لگا۔ میں نے کہا، فارس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، تم ہو کیا چیز؟ ہاں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم میں اکڑ کس بات کی ہے۔ میرے سامنے اس وقت تم بالکل ایک چونٹی کے برابر ہو، جسے آج میں مسل کے رکھ دوں گا۔ تمہارا سارا غرور آج مٹی میں ملا کے رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے سامنے آ گیا، بڑی بے دردی سے اس کا دوپٹہ اتار کے دور پھینکا تھا، پھر اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب زور سے کھینچا تو اگلے ہی پل وہ میرے بالکل قریب تھی۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر میں نے باقی کے فاصلے بھی ختم کیے۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری گرفت سے آزاد ہونا اتنا آسان کہاں تھا۔ میں نے کہا، بس اتنی سی طاقت ہے جانے من، اسی پہ اتنا اتراتی تھی۔ لو، اتار دیا تمہارا دوپٹہ، کر لیا تمہیں خود سے قریب۔ اب بتاؤ کیا بگاڑ لوگی میرا؟ میں اس کے بالکل قریب ہو چکا تھا۔ میرا جنون، میرے جذبات، میری بے خودی اس وقت عروج پر تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے جنون کا نشانہ بناتا، اس کے وجود کو اپنے جنون کی نظر کرتا، وہ میرے ہاتھوں میں بے بس سی ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وجود بالکل ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں گھر سے زہر کھا کے آئی تھی فارس، تمہاری قربت کے بجائے میں موت کے گلے لگنا پسند کروں گی۔ مہر النساء کبھی کسی ظالم کے سامنے جھکے گی نہیں، مر ضرور جائے گی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ دماغ خراب تھا کیا تمہارا؟ میری اپنی حالت بری ہونے لگی۔ اب اس کے منہ سے جھاگ سی نکلنے لگی۔ میں ڈیڈ ڈیڈ چلانے لگا۔ وہ میری باہوں میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اسے بیڈ پہ لٹا کے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر آیا۔ تب تک میرے ڈیڈ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ مجھے یوں بدحواس دیکھ کے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا، ڈیڈ وہ مہر النساء۔ وہ کہنے لگے، کیا ہوا اسے؟ میں نے کہا، اس نے زہر کھا لیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے ڈیڈ بہت پریشان ہوئے۔ کہنے لگے، کیسے کھا لیا اور تم نے اسے زہر کیسے کھانے دیا؟ میں نے کہا، اپنے گھر سے کھا کے آئی تھی۔ میں نے کہا، دیکھیں اس کی حالت بہت خراب ہے،
اگر وہ مر گئی تو اس بار مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں کمرے میں آیا، جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اور نرس میرے گھر آ چکے تھے۔ وہ کہنے لگا اس کے پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، اسے ہاسپٹل روانہ کرنا پڑے گا۔ میرے ڈیڈ کہنے لگے جو چاہیے میں یہیں کر دوں گا، لیکن یہ ہاسپٹل نہیں جائے گی۔ ہر چیز یہاں موجود تھی، اب اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر کھڑا تھا۔ میرا باپ آیا، وہ مجھ سے زیادہ پریشان تھے۔ میں سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ کہنے لگے میں نے تم سے کہا تھا مت پڑو اس جھنجٹ میں، یہ مڈل کلاس لڑکیاں بہت خوددار ہوتی ہیں، لیکن تمہیں اپنی ضد پوری کرنی تھی۔ اب اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار تم ہوگے۔ میں نے کہا ڈیڈ خدا کے لیے ابھی تو چپ کریں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ میں واقعی بے حد پریشان تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کوئی قدم اٹھا سکتی ہے۔ عجیب پاگل لڑکی تھی، خود تو مصیبت میں تھی لیکن مجھے بھی بہت بڑی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا اس کے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھوں۔ بے بسی سے میں صوفے پہ آ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سوچا تھا اسے زیر کر دوں گا، اس کے غرور کو مٹی میں ملا دوں گا، لیکن عجیب لڑکی تھی، مجھے شکست دینے کے لیے موت تک کو گلے لگا لیا تھا۔ میری عقل میں تو یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس حد تک جا سکتی ہے کہ اپنی ہی زندگی ختم کر سکتی ہے۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر اور نرسیں اس کے کمرے سے باہر آئیں۔ میں فوراً سے اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ میں نے کہا وہ کیسی ہے؟ کہنے لگا اب خطرے سے باہر ہے، لیکن اس کی میڈیسن آپ نے ٹائم سے دینی ہے اور بہت خیال رکھیے گا۔ میرے باپ نے ڈاکٹر کو منہ مانگے پیسے دیے تھے۔ جب میں کمرے میں گیا تو اسے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، ساتھ میں ڈرپ بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کی رنگت 4 گھنٹوں میں بالکل ہی زرد پڑ چکی تھی۔ میں نے آج تک اس طرح کی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ بدلے کی جو آگ میرے اندر لگی تھی وہ شاید ختم ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے واقعی غلطی کر دی، مجھے جذبات میں آ کر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ لیکن صحیح کہتے ہیں غصے میں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا، صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ میرے دماغ میں اب کوئی بھی پلان نہیں بچا تھا۔ پتہ نہیں کب سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ مہر النساء کی آواز پر کھلی۔ وہ پانی مانگ رہی تھی، ابھی بھی اس کی آنکھیں بند تھی۔ وہ بے چین تھی، بار بار کہہ رہی تھی اماں پانی پلا دیں، پیاس لگ رہی ہے۔ میں جلدی سے اس کے پاس اٹھ کے آ گیا، سائڈ ٹیبل پہ رکھے پانی کے جگ میں سے گلاس میں پانی ڈالا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آکسیجن ماسک اتار کے پھر اپنا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے رکھ کے اسے ذرا سا اونچا کیا، پانی کا گلاس اس کے لبوں پہ لگا دیا۔ اس نے بس 2 گھونٹ ہی پانی پیے تھے، لیکن جیسے ہی آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا، پھر پورے کمرے کو دیکھنے لگی، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جس پہ ڈرپ لگی تھی۔ میں اسے دوبارہ تکیے پہ لٹا چکا تھا۔ کہنے لگی کیوں بچایا مجھے؟ میں نے کہا اس وقت میں تمہیں جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، پوری رات تم نے میری کالی کر کے رکھ دی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ صوفے پہ جا کے لیٹ گیا، لیکن ایک دم کسی خیال میں میری آنکھیں فوراً کھلیں، اور وہی ہو رہا تھا جو میرے دماغ میں کسی جھماکے کی طرح سے آ کر گزر گیا۔ وہ اپنی ڈرپ اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا مہر النساء یہ کیا کر رہی ہو؟ میں فوراً سے اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی مجھے زندہ نہیں رہنا اور نہ ہی تمہاری ہوس کا سامان بننا ہے، فارس مجھے چھوڑو۔ وہ اپنا ڈرپ والا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا پاگل پن مت کرو، سمجھی تھپڑ کھا لو گی مجھ سے۔ میں نے غصے میں بھنک کے اس سے کہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، لیکن وہ اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگی آئی ہیٹ یو، مجھے نفرت ہے تم سے، مجھے کیوں بچایا تم نے؟ دیکھو میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے جنون کا نشانہ نہیں بنوں گی۔ مہر النساء کبھی تمہاری ہوس کا سامان نہیں بنے گی، تم سے کبھی ہار نہیں مانے گی، سمجھے تم؟ وہ بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے کہا فار گاڈ سیک ہوش میں آؤ۔ میرے یوں چلانے پر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اتنی حسین نہیں ہو تم کہ میں خود پہ قابو نہ پا سکوں۔
بیڈ پہ اس کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا. میں نے وہ دوپٹہ اٹھایا, اس کے دونوں ہاتھ بیڈ کے ساتھ باندھ دیے. میں نے کہا اب سکون سے لیٹی رہو, جاہل گنوار لڑکی. اسے غصے سے یہ کہنے کے بعد میں صوفے پہ جا کے لیٹ گیا. وہ ابھی بھی رو رہی تھی لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو اس کی ڈرپ ختم ہو چکی تھی. میں نے ایک ملازمہ کو بلا کے اس کی ڈرپ اتروائی. ابھی بھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میں نے ملازمہ سے کہا جاؤ اوپر ناشتہ لے کے آؤ اس کے لیے. ملازمہ کمرے سے باہر نکل گئی تو وہ کہنے لگی میرا ہاتھ کھولو فارس. میں نے کہا ہاں, تاکہ تم کسی جنگلی بلی کی طرح مجھ پہ جھپٹ جاؤ. میں یہ رسک نہیں لوں گا, ایسی اچھی لگ رہی ہو. کہنے لگی میں کچھ نہیں کھاؤں گی. میں نے کہا مجھے زبردستی کھلانا آتا ہے. کچھ ہی دیر میں ملازمہ سوپ کا پیالہ لے آئی. میں نے جب چمچ اس کے منہ کے قریب کیا تو اس نے منہ پیچھے کر لیا. کہنے لگی مجھے کچھ نہیں کھانا. میں نے کہا مہر النساء, میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, کچھ نہیں کہوں گا. تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے, وہ میں دے دوں گا, لیکن پلیز مجھے پریشان مت کرو, یہ کھا لو. جیسی تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی میں چھوڑ دوں گا تمہیں. کہنے لگی ابھی چھوڑو, ابھی آزاد کرو مجھے. میں نے کہا ہاں, تاکہ تم میڈیا کے سامنے مجھے مزید بدنام کر سکو. میری بات سن کے کہنے لگی میں کچھ نہیں کہوں گی, مجھے یہاں نہیں رہنا. میں نے کہا میں ابھی نہیں چھوڑ سکتا, ابھی الیکشن چل رہے ہیں, بس 1 مہینہ رہ لو پھر چھوڑ دوں گا. وہ کہنے لگی مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے. میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں سچ مچ تم سے محبت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑ نہیں سکتا. وہ کہنے لگی تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو اور تم وہ ضرور لوگے. میں نے کہا مجھے اپنی مری ہوئی ماں کی قسم, میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا, اور میں اس سے بڑھ کر تمہیں یقین نہیں دلا سکتا. اپنی ماں کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. اتنا تو تمہیں بھی اندازہ ہوگا, کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, لیکن ماں کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا. میری بات سن کے وہ چپ ہو گئی. کہنے لگی میرے ہاتھ کھولو. میں نے کہا پہلے تم وعدہ کرو کہ یہ سوپ پیو گی. کہنے لگی پی لوں گی. پھر میں نے اس کے ہاتھ کھول دیے. اس نے سوپ کا پیالہ پکڑا اور پینے لگی. میں کمرے سے باہر نکل گیا, ملازمہ کو اندر بھیج دیا تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکے. میں اسے کہہ چکا تھا کہ 1 مہینے بعد جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگی تو میں اسے چھوڑ دوں گا, اس سے کوئی بھی بدلہ نہیں لوں گا. اور میں سوچ چکا تھا کہ میں ایسے ہی کروں گا, کیونکہ میں اپنی سیاسی ریپوٹیشن خراب نہیں کر سکتا تھا. کوئی بھی بے وقوفی مزید نہیں کرنا چاہتا تھا جو میرے گلے کا طوق بن جائے. اسی لیے ایسا کوئی بھی کام میں نہیں چاہتا تھا. مہر النساء کا ٹریٹمنٹ 1 مہینے کا تھا. میں چاہتا تھا کہ چلو جب وہ باہر نکلے تو ویسی ہی تندرست اور حشاش بشاش ہو, اسے دیکھ کر یہ نہ لگے کہ اس نے اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. اگر میں 1 مہینہ اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھتا تو یقیناً وہ جلدی صحت یاب ہو جاتی. اب میں اس کا بہت خیال رکھنے لگا تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور میرے خلاف کوئی گواہی نہ دے. 15 دن گزر چکے تھے. میں بس 5 منٹ کے لیے اس کے کمرے میں جاتا تھا, اس کی خیریت دریافت کرتا اور پھر اسے کہتا کہ جیسے ہی تمہارا علاج مکمل ہوگا میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا, لیکن بس تم میرے خلاف کوئی بھی گواہی نہیں دو گی. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے, مجھے تم سے کوئی ذاتی تعلق یا رابطہ نہیں رکھنا, کوئی واسطہ نہیں رکھنا. جانتی ہوں کہ مجبوراً تم سے نکاح کرنا پڑا. میں نے کہا ٹھیک ہے, کچھ غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں اور کچھ تم سے بھی ہوئی ہیں, لیکن دیکھو میں بہت شرافت سے راہیں الگ کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اب تم میرا کوئی بھی اسکینڈل بناؤ یا مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرو. وہ میری بات سمجھ بھی گئی تھی اور مان بھی گئی تھی. سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, لیکن ساری گڑبڑ اس دن ہوئی. دراصل جس کمرے میں وہ رہ رہی تھی وہ میرا کمرہ تھا. میری ہر ضرورت کی چیزیں, سامان یہی موجود تھا. حالانکہ کپڑے میں نکلوا چکا تھا, لیکن میرے ڈاکیومنٹس, میرے پیپرز, ہزاروں چیزیں تھیں وہاں. میں گیسٹ روم میں رہنے لگا تھا. میرے والد نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ اس قصے کو اپنی زندگی سے ختم کر دو, کیونکہ نہ تو وہ لڑکی ہمارے سرکل میں چل سکتی ہے اور نہ ہی وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے. مجھے بھی سمجھ آ چکی تھی.
میں گیسٹ روم میں بیٹھا تھا، اپنی ایک ضروری فائل دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس کے کچھ پیپرز تو مسنگ ہیں اور وہ میرے کمرے میں موجود ہیں۔ اس وقت رات کا 1 بجے کا وقت تھا۔ مجھے لگا وہ سو چکی ہوگی، میں بس خاموشی سے جاؤں گا، اپنے وہ ضروری پیپرز وہاں سے لے کے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ لاک تھا، چابی لگی ہوئی تھی۔ میں دروازہ کھول کے اندر آ گیا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا، لیکن پھر شاور کی آواز سن کے میں کچھ مطمئن ہوا۔ سوچا کہ ہو سکتا ہے اسے نیند نہیں آ رہی ہوگی تو اس لیے نہا رہی ہوگی۔ میں نے جلدی سے اپنی الماری کھولی، اپنا لاکر کھولا، اپنی ضرورت کے تمام پیپرز دیکھنے لگا، لیکن اس چکر میں مجھے کافی ٹائم لگ چکا تھا۔ میرے مطلوبہ پیپرز مجھے مل گئے۔ جیسے ہی میں نے لاکر کو لاک کیا تو تبھی واش روم کا دروازہ کھل چکا تھا۔ میں بے حد پریشان ہوا کہ اگر اس نے مجھے اپنے کمرے میں دیکھ لیا تو یقیناً مجھے غلط سمجھے گی۔ وہ سمجھے گی کہ میں اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے جلدی سے الماری کا دروازہ بند کیا اور خود پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی وہ سو جائے گی تو میں کمرے سے باہر نکل جاؤں گا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب وہ ٹاول کوٹ پہنے باہر آئی۔ پہلی بار میں نے اس کے کمر تک لمبے بالوں کو دیکھا جو اس وقت گیلے تھے۔ پھر میری نظریں اس کے وجود پر بڑی بے باکی سے سفر کرنے لگی۔ میں کوئی شریف انسان تو تھا نہیں، لڑکیوں کے ساتھ وقت بھی گزار چکا تھا، اس لیے نظریں جھکانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ الماری کے پاس آئی، اپنے کپڑے نکالے، اور پھر وہ سب دیکھ کر تو میرے ہوش و حواس اڑنے لگے، دل میرے اختیار سے باہر ہونے لگا۔ وہ اب بیڈ پہ لیٹ چکی تھی، لحاف اوڑھ کر، اور کچھ ہی دیر میں وہ سو بھی چکی تھی، لیکن میرے سارے جذبات اجاگر ہو چکے تھے۔ میں جلدی سے پردے کے پیچھے سے باہر آیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں سر پکڑ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ دل کو چین ہی نہیں تھا، وہ کسی ضدی بچے کی طرح مچلنے لگا، عجیب سی خواہش کرنے لگا، لیکن میں جانتا تھا وہ کبھی بھی اپنے ساتھ یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ وہ خودکشی کر لے گی لیکن کبھی خود کو میرے سپرد نہیں کرے گی۔ وہ کبھی بھی میری قربت کو قبول نہیں کرے گی۔ میں نے پیپر سائڈ پہ رکھے سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی مہر النساء کا حسین سراپا میرا چین چرانے لگا۔ دل اب مجھ سے یہ ضد کر رہا تھا کہ وہ تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری بیوی ہے، شادی تو تمہیں کرنی ہی تھی، تو پھر اسے کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ وہ خوبصورت ہے، حسین ہے، تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل بھی سکتی ہے، اور اب تو لڑائی بھی ختم ہو چکی ہے، دل میں بدلے کی آگ موجود نہیں ہے، تو پھر کسی اور لڑکی کو بیوی کیوں بناؤ، اسے ہی کیوں نہ اپنا لوں؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، وہ میرے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی۔ اب تو میں روز اس کے کمرے میں جانے لگا۔ وہ بے خبر سو رہی ہوتی اور میں کھڑا اسے بے خودی سے دیکھتا رہتا۔ جی چاہتا سارے فاصلے ختم کر دوں، ضدی دل کی خواہش پوری کر دوں، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، کہیں وہ میری وجہ سے خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ پھر سوچا کہ تحفہ دینے سے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ میں جب اپنے آفس سے واپس آیا تو اس کے لیے بہت سے قیمتی کپڑے، گولڈ کی جیولری اور بہت کچھ لے کر آیا۔ آتے ہی میں نے اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا فارس۔ کہنے لگی آپ اندر آ جائیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے ہاتھ میں اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ میں نے وہ سب بیگ اس کے پاس رکھ دیے۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب سے تم یہاں آئی ہو بس چند جوڑوں میں گزارا کر رہی ہو، اس لیے سوچا کہ تمہیں کپڑوں اور چیزوں کی ضرورت ہوگی، یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ پھر میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے جیب میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، کہا اس میں گولڈ کے ٹاپس ہیں اور چین لاکٹ بھی ہے، اور اس پہ کیمرہ نہیں لگا ہوا۔ تمہیں عادت ہے نا کانوں اور گلے میں جیولری پہننے کی، اس لیے میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میری نظروں کی وارفتگی شاید وہ جان چکی تھی،
کہنے لگی جی مجھے عادت ہے چھوٹی موٹی جولری پہننے کی، لیکن میں اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب نہیں دیکھتی۔ سونے کی جولری پہننے کی مجھے عادت نہیں ہے، نہ ہی میں پہنوں گی۔ آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ اور رہ گئی بات میرے کپڑوں کی، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے مسٹر فارس۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے ڈیورس دے دیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ ثانیے چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا میں تھکا ہوا آیا ہوں، بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، تم سے بعد میں بات کروں گا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے جو یہ خوش فہمی تھی کہ میرے بدلے ہوئے رویے پہ وہ کچھ نرم پڑ چکی ہوگی، وہ خوش فہمی دور ہو چکی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ طلاق میں اسے کسی صورت نہیں دے سکتا تھا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگا۔ کہنے لگی یہ شاپنگ بیگز اپنے ساتھ لے جائیے پلیز، آپ یہ کسی اور کو دے دیجیے گا۔ میں نے کہا یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں، چاہو تو پہن لو اور چاہو تو کچرے میں پھینک دو، تمہارے لیے لائی ہوئی چیز پر کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اسے احساس دلا کے آیا تھا کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ ابھی تو اسے یہ بھی بتانا تھا کہ میں اس سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں، اور اب تو اسے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔